بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک معزز فرد اور بنو مخروم قبیلہ کے چشم و چراغ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثل بہادری پر انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو بتوں کی پوجا سے منع کیا تو سب آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 17 برس تھی۔ آپ بھی اپنے والد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔ بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے سائے میں پرورش پائی، اس لیے وہ بہت پھرتیلے اور نڈر تھے۔ کشتی، گھوڑا سواری اور نیزہ بازی کے ماہر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی جنگوں میں شریک رہے۔ اسلام لانے کے بعد حاکم شام کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ خون ریزی معرکہ ہوا، مخالفین 1,00,000 کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں میں لی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو مجتمع کیا اور حاکم شام کی جڈی دل فوج کو تہس نہس کر دیا اور فتح پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ اسلامی لشکروں کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ معرکہ یمامہ میں آپ نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسلمہ بن کذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب بستر علالت پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے ان گنت جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں تلوار، تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر آ دبوچا۔ میدان کا زار میں شہادت نصیب ہوئی۔ آپ نے جنگ احد سے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنی جنگیں لڑی، ان جنگوں میں آپ نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ سیدنا خالد بن ولید امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں 21 ہجری 442 عیسوی میں شام کے شہر حمص میں فوت ہوئے۔ اپنی وفات پر انہوں نے خلیفہ الوقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اپنی جائیداد کی تقسیم کی وصیت کی۔ جی تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔